معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 15، راولپنڈی ڈویژن، سب ہیڈنگ مہندر ناتھ کھنہ۔ 3 جنوری 2005 کو امرتسر کے موہن ہوٹل کی لابی میں میری ملاقات ایک معمر ہندو مہندر ناتھ کھنہ سے ہوئی، جس کا آبائی تعلق ضلع گجرات سے تھا۔ انہوں نے مجھے اگست 1947 میں گجرات میں سکھوں اور ہندوؤں کے قتل عام کی دل دہلانے والی تفصیل سنائی۔ میں 30 مئی 1926 کو گجرات میں پیدا ہوا۔ مین بازار میں میرے والد کی دکان تھی۔ ہمارا بنیادی کاروبار کپڑے کی فروخت کا تھا، لیکن ہم ساہوکاری بھی کرتے تھے۔ بیشتر دکانیں کھتری ہندوؤں کی ملکیت تھیں۔ میرے والد دمے کے مریض تھے۔ ہمارا خاندان کافی بڑا تھا اور میرے دادا اور دادی بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ ہم 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ میری خالہ بھی بیوہ ہو کر ہمارے ساتھ رہ رہی تھی۔ بہرحال ہمارا کنبہ کافی خوشحال تھا۔ گجرات کے قریبی دیہات میں ہمارے رشتہ دار رہتے تھے۔ میرے ماما اگرچہ محکمہ ریونیو میں ملازم تھے، تاہم ان کا گھر شہر کے دوسرے حصے میں واقع تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی خوشگوار تھے۔ حقیقت میں ہمارے زیادہ تر گاہک بھی مسلمان تھے اور ہمیں ان سے لین دین میں کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں میونسپل کمیٹی اسکول میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہاں ہر مذہب کے بچے ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ شہر میں پہلی بار تناؤ اس وقت پیدا ہوا جب مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 میں لاہور میں جلسہ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں بازار میں لوگ یہ بحث کرتے رہے کہ اگر ایک مسلمان ریاست وجود میں آئی تو وہاں ان کے کاروبار محفوظ نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال کوئی شخص خوف زدہ نہیں تھا اور زندگی معمول کے مطابق ہی رہی۔ ایک نوجوان لڑکی عموماً ہماری دکان کے سامنے سے گزر کر جایا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ برقع پہنے ہوئے تھی، لیکن کبھی کبھار میں اس کی چہرے کی جھلک دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور اسے بھی علم تھا کہ میں ہمیشہ اسی کی طرف دیکھتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اس کے والدین کی صحت ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ اس کی ماں اور باپ دونوں سہارا لے کر چلتے تھے۔ وہ زیادہ امیر بھی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان دنوں کسی لڑکی سے بات چیت کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا اور کسی اجنبی لڑکی سے گفتگو تو بالکل ممکن نہیں تھی۔ کسی ہندو لڑکی سے بھی بات نہیں کی جا سکتی تھی، کجا کہ مسلمان لڑکی کو مخاطب کیا جائے۔ جنوری 1947 کے آخر میں مسلمانوں نے گجرات میں بڑے پیمانے پر تحریک شروع کر دی۔ اگرچہ مظاہرین نے تشدد سے گریز کیا، لیکن وہ نعرے لگاتے ہوئے دھمکی دیتے تھے کہ پاکستان میں اسلام نافذ کرتے ہوئے سکھوں اور ہندوؤں پر بھی شریعت کا نفاذ کیا جائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ان دھمکیوں سے ہندوؤں میں سخت تشویش پھیل گئی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی حملے سے بچنے کے لیے ہندوؤں کے بڑے مندر کی حفاظت کی جائے گی۔ بازار میں ہم اکثریت میں تھے، لیکن ایک قسم کے عدم تحفظ کا احساس بہرحال ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ کئی ہندو خاندان کاروبار فروخت کر کے کسی اور جگہ پر رشتہ داروں کی طرف منتقل ہو گئے تھے، لیکن ہمارے تو سارے رشتہ دار بھی گجرات کے ہی تھے۔ میرے والد کو مستقبل کے بارے میں تشویش لاحق تھی، کیونکہ میں ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور میری عمر 20 سال تھی۔ 1947 میں میری سب سے چھوٹی بہن صرف 7 برس کی تھی، لیکن ہمارے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور گجرات سے نقل مکانی کا آپشن ابھی تک گھر میں زیر بحث نہیں آیا تھا۔
جولائی میں تشدد کے واقعات رونما ہوئے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمان ہندوؤں پر حملہ کرنے ہی والے تھے۔ پھر اگست میں آزادی سے چند روز پہلے بتایا گیا کہ بازار میں حملہ کیا گیا تھا۔ کچھ دکانداروں کی ہلاکت سے سراسیمگی پھیل گئی۔ چونکہ میری دادی بیمار اور ضعیف تھی جبکہ والد دمے کے مریض تھے، چنانچہ ان کے لیے گھر بار چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ پہلے حملے کے بعد اکثر ہندوؤں نے نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ پھر عید الفطر کے 2 روز بعد بدھ 20 اگست ہمارے گھر پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ اگرچہ ہندوؤں کی اکثریت والا علاقہ تھا، لیکن یہاں کے بیشتر باسی علاقے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کچھ اچھے تن و توش والے نوجوان ہماری حفاظت کے لیے مامور تھے۔ حملہ کرنے والے اسی علاقے کے گنڈے تھے۔ ہم ان سب کو جانتے تھے، لیکن اس روز وہ جارحانہ موڈ میں تھے۔ میرے والد ان سے بات چیت کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے۔ حملہ آور چاہتے تھے کہ ہم تمام زیورات اور رقم ان کے سپرد کر دیں۔ میرے والد نے اس شرط پر تمام سامان ان کے حوالے کرنے پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچایا اور کہا کہ ہم فوراً وہاں سے نکل جائیں۔ ہم ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنا شروع ہو گئے جو تھوڑے فاصلے پر تھا۔ وہ گنڈے تھوڑی دیر تک ہمارے ساتھ چلے، پھر کہیں اور لوٹ مار کرنے کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی اور سکھ اور ہندو ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ گجرات فرقہ وارانہ تشدد سے جل رہا تھا اور لاشیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ میری دادی پاؤں پر چل نہیں سکتی تھی، اس لیے انہیں مندر میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ میرے دادا نے بھی جانے سے انکار کر دیا اور ہمیں کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ میرے والد رونے لگے اور التجا کی آپ تھوڑی سی ہمت کر کے ہمارے ساتھ ہی چلیں۔ ہم اسٹیشن کے قریب ہی پہنچے تھے کہ ایک بڑا ہجوم یا علی کے نعرے لگاتا ہندوؤں اور سکھوں کے لگ بھگ 500 افراد پر مشتمل قافلے پر ٹوٹ پڑا۔ ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے والد پر اپنی آنکھوں سے بھالے سے وار ہوتے دیکھا۔ میری والدہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو کسی نے ان کے سر پر ہتھوڑے سے حملہ کر دیا۔ ان کی کھوپڑی چٹک گئی تھی اور وہ نیچے گر گئی۔ میں خوفزدہ ہو کر اسٹیشن کی طرف دوڑا۔ کچھ اور لوگ میرے پیچھے جان بچانے کے لیے بھاگے، لیکن میرے بہن بھائیوں سمیت دیگر کم عمر افراد اور بوڑھے ایسا نہ کر سکے۔ اس روز گجرات میں صحیح معنوں میں قتل و غارت کا کھیل کھیلا گیا۔ ہم میں سے کچھ نوجوان مل کر شمال جہلم کی طرف سے آنے والی ٹرین کی ایک بوگی میں سوار ہو گئے۔ ٹرین لاہور جا رہی تھی۔ خوش قسمتی سے بعض انگریز بھی ڈبے میں بیٹھے تھے، اس لیے گاڑی بحفاظت لاہور پہنچ گئی۔ لاہور اسٹیشن پر بھی حالات انتہائی دیگر گوں تھے، لیکن ہماری ملاقات چند گورکھا فوجیوں سے ہوئی جو ہمیں ساتھ لے کر DAV کالج میں قائم کیمپ میں لے گئے۔ کیمپ کی حالت زار نہایت خستہ تھی۔ تقریباً ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار کھو چکا تھا اور لگتا تھا کہ ہم کسی مرگ پر وہاں جمع تھے۔ ہم ستمبر کے پہلے ہفتے تک لاہور میں رہے۔ میں ہر کسی سے پوچھتا کہ کوئی گجرات سے آیا ہے کہ نہیں۔ کچھ خاندان آئے بھی تھے، لیکن میرا کوئی اہل خانہ ان میں شامل نہیں تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ مندر جہاں میرے دادا اور دادی نے پناہ لی کو آگ لگا دی گئی اور اندر موجود تمام افراد زندہ جل گئے۔ ہم امرتسر چلے آئے جہاں مسلمانوں کا ہماری طرح برا حال تھا۔ ہم سب اندر سے نہایت دکھی تھے۔ ہم میں ہر کسی کا قریبی رشتہ دار کھو چکا تھا۔ پھر ہم میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں سے انتقام لینا چاہیے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میرے سمیت کئی گجراتی ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملوں میں حصہ لیا، کتنے لوگوں کا خون کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ کلہاڑے سے پہلا قتل کرنے کے بعد
میں نے گنتی چھوڑ دی۔ اب اس بات کو طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ سب قتل و غارت فضول تھا، لیکن ہوا۔ میں کبھی شادی نہیں کر سکا کیونکہ میں دکھ اور صدمے سے کبھی نہیں نکل سکا۔ میری زندگی تو 1947 میں ہی بکھر کر رہ گئی تھی۔ سب ہیڈنگ: جگن ناتھ۔ میں گجرات شہر کے مغرب میں واقع گاؤں کیرووال میں 1926 میں پیدا ہوا۔ مین بازار میں میرے والد کی کپڑے کی دکان تھی۔ گاؤں میں 30 ہندو خاندان تھے، جبکہ باقی تمام گھر سادات مسلمانوں کے تھے۔ ہمارے ان کے ساتھ شاندار تعلقات تھے۔ پورا گاؤں ایک بڑے خاندان جیسا تھا، جس میں ہر مذہب کے افراد ایک دوسرے کے تہواروں اور خوشیوں میں شامل ہوتے۔ اگرچہ ہم نے گجرات شہر میں کشیدگی کی خبریں سنی تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں کشیدگی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک عید کے دن سوموار 18 اگست ہم نے سنا کہ سکھوں کے جتھے مسلمانوں پر حملے کے لیے آ رہے تھے۔ یہ دراصل ہم پر حملے کا بہانہ بنایا گیا تھا۔ ہم میں سے اکثر نے دکانیں کرائے پر لی تھیں اور مالکان مسلمان تھے۔ جب حملہ ہوا تو ہم لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حملہ آوروں کا تعلق گاؤں سے نہیں تھا۔ سیدوں نے حملہ نہیں کیا تھا۔ جب حالات زیادہ بگڑ گئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم مسلمان بن جائیں۔ ہم نے چند روز کے لیے یعنی جھوٹی موٹی ان کی بات مان لی، لیکن جب فوج ہمارے گاؤں میں آئی تو ہمیں گجرات کے ایک پناہ گزین کیمپ میں بھیج دیا گیا۔ میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہنگاموں میں نہیں مرا۔ ہم گجرات سے 25 ستمبر کو روانہ ہوئے۔ سفر سست رفتار اور تھکا دینے والا تھا۔ ہم نے ایک رات گجرانوالہ میں جبکہ دوسری ایک نہر کے کنارے گزاری۔ ایک فوجی کیپٹن ہمارے ساتھ تھا۔ وہ ہمیں ننکانہ صاحب لے گیا، جہاں ہم نے 2 راتیں بسر کی۔ اس کے بعد چند روز ہم DAV کالج میں مقیم رہے۔ وہاں RSS کے ارکان بھی تھے، جنہوں نے ہمیں خوراک اور دیگر امداد فراہم کی۔ آخر کار ہم 2 اکتوبر کو امرتسر پہنچ گئے۔ میرے گاؤں کیرووال کا لمبردار غلام قادر تھا۔ مزمل شاہ اور غوث شاہ میرے بہت اچھے دوست تھے۔ یہ لوگ سنی سادات تھے۔ ہمارا گاؤں ہی سنی مسلمانوں کا تھا۔ مجھے گاؤں کی گلیاں آج بھی یاد ہیں۔ میرا ایک دوست بشیر تھا، جس کا تعلق نائی برادری سے تھا۔ وہ مجھے بعد میں خط لکھا کرتا تھا۔ ہندوؤں پر حملوں کی شے مولویوں نے دی، لیکن حملہ آور بہرحال باہر کے لوگ تھے۔ ہمیں بھارت آ کر کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میرے قریبی رشتہ دار محفوظ رہے۔ اپنے پاؤں جمانے اور روزگار ڈھونڈنے میں کافی لمبا عرصہ لگا۔ کیرووال ہمیشہ میری سوچوں میں رہتا ہے۔ مجھے مسلمانوں پر کوئی غصہ نہیں۔ انہیں 1947 کے واقعات پر مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دونوں طرف برے اور ظالم لوگ موجود تھے۔ میں نے پنجابی کے مشہور شاعر اور مصنف پروفیسر محمد شریف کنجاہی مرحوم سے 20 اپریل 2003 کو گجرات میں 1947 کے واقعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے نہایت دلچسپ تاریخی پس منظر بیان کیا، جس سے کشیدگی اور تقسیم کے وقت فسادات کی اندرونی وجوہات کا پتہ چلتا ہے۔ سب ہیڈنگ: پروفیسر محمد شریف کنجاہی۔ میں 13 اکتوبر 1915 کو کنجا میں پیدا ہوا، جو ضلع گجرات کی اہم منڈی تھی۔ ارد گرد کے دیہات کے لوگ یہاں خرید و فروخت کرنے آیا کرتے تھے۔ ہمارے قصبے میں 1903 سے ہائی اسکول اور ڈاک خانہ بھی تھا۔ اسکول میں ہر مذہب کے طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہمارے ہندو اور مسلمان دونوں اساتذہ بہت مہربان اور نیک لوگ تھے۔ کنجا ایک چھوٹا مگر بہت اچھی طرح بنا ہوا قصبہ تھا۔ کنجا میں فرقہ وارانہ زہر اس وقت گھلنا شروع ہوا جب 1927-28 میں ایک سکھ لیڈر
کھڑک سنگھ نے بیان دیا کہ سکھ مسلمان قصابوں سے گوشت مت خریدیں کیونکہ وہ اسلامی طریقے سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس نے جھٹکے سے جانور ذبح کرنے کی روایت کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے دکان بھی کھول لی جہاں جانور کو جھٹکے سے ذبح کیا جاتا تھا۔ یہ اقدام فرقہ وارانہ بھائی چارے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد مولوی عبداللہ نے 1930 میں مسلمانوں کا الگ سکول کھول لیا، تاہم سکھ اور ہندو بھی داخلہ لے سکتے تھے اور کچھ غیر مسلم طلباء نے داخلہ لیا بھی۔ انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے ملازمت کی تلاش شروع کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اس پر میں انگریزوں کے خلاف ہو گیا۔ میں کانگریس پارٹی کی طرف مائل ہوا، جس کی شاخ گجرات اور کنجا میں بھی تھی۔ میں مجلس احرار کا بھی رکن تھا۔ اگرچہ کانگریس کے زیادہ تر ارکان ہندو تھے، لیکن سامراجیت کے مخالفین مسلمان بھی کانگریس میں شامل تھے۔ ہمیں اعلیٰ قیادت کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ ہم گاؤں گاؤں جا کر آزادی کی تبلیغ کریں۔ کانگریس اچھوتیت کے خلاف تھی، لیکن کنجا کے ہندو اس مذہبی ضابطے سے دور نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر کنجا میں ایک حلوائی تھا، کبھی کبھار ہم اس سے لسی پینے چلے جاتے۔ اس نے مسلمان گاہکوں کے لیے الگ برتن رکھے ہوئے تھے اور لسی پینے کے بعد انہیں خوب اچھی طرح دھوتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ عام کسانوں کے کیا احساسات تھے، لیکن میں نے اس سلوک پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ مسلمان اس حقیقت سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے کہ سکھ اور ہندو معاشی طور پر ہم سے آگے تھے۔ یہ لوگ امیر ہونے کے باعث پکے مکانوں میں، جبکہ مسلمان کچے گھروں میں رہتے تھے۔ اس کے باوجود گہری دوستیاں موجود تھیں۔ میرا ایک دوست میر چند تھا، جس کی شادی ہونے والی تھی۔ ہم نے بارات کے ساتھ وزیر آباد جانا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ساتھ نہیں جاتا کیونکہ وہاں مجھے الگ کھانا دیا جائے گا۔ اس نے یہ بات اپنی ماں سے کہی تو وہ بولیں، ان احمقانہ ہندو رسوم کا برا مت مانو، تم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ، ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا اور کسی نے برا محسوس نہیں کیا، لہٰذا ہم نے یہ سلسلہ آگے بھی جاری رکھا۔ اگر ہندو اپنی روش بدل لیتے تو شاید ان حالات کی نوبت نہ آتی۔ اب آزادی کے بعد بھارت میں بھی یہی سوچ موجود ہے۔ مذہبی اختلافات کو سیاستدان مزید ہوا دیتے ہیں۔ انگریزوں نے بھی اپنی حاکمیت برقرار رکھنے کے لیے ان اختلافات کو ابھارا۔ بابا سندر داس کنجا کا واحد ڈاکٹر تھا۔ وہ خود مریضوں کے پاس جا کر ان کا علاج کیا کرتا تھا۔ وہ معمولی فیس وصول کیا کرتا تھا اور غریبوں کا مفت علاج کرتا تھا۔ پھر تقسیم کے وقت ایک پاگل پن لوگوں کے سر پر سوار ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ ہندو اور سکھ ہمارے علاقے میں رہے۔ جرائم پیشہ عناصر اور مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے ارکان غیر مسلموں پر حملوں میں ملوث تھے۔ کنجا میں حملہ 18 اگست کو کیا گیا۔ یہ ایک بڑا حملہ تھا اور حملہ آوروں نے قتل و غارت اور جلاؤ گھیراؤ کا بازار گرم کر دیا اور حملہ آوروں نے قتل و غارت اور جلاؤ گھیراؤ کا بازار گرم کر دیا۔ گاؤں میں ہر طرف بدماش دن دنا رہے تھے۔ وہ کچھ غیر مسلم خواتین کو بھی اغوا کر کے ساتھ لے گئے، حتیٰ کہ صبح سرحد سے بھی مسلح پٹھان مال غنیمت لوٹنے آئے تھے۔ انہوں نے انتہائی گھناؤنے جرائم کیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بالکل بے گناہ افراد کو جانوروں کی طرح ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ مناظر آج بھی مجھے یاد ہیں۔ صرف کنجا میں 500 سے زائد ہندوؤں اور سکھوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہر طرف صورتحال خراب تھی۔ کنجا کے ایک براہمن بیلی رام نے بھارت رخصت ہونے سے قبل مجھے گھر کی چابیاں دیں۔ اس کے 3 مکانات تھے۔ بعد میں اس کا بیٹا پولیس کی معیت میں وہاں آیا۔ انہوں نے اپنے خالی مکانات میں سونا اور زیورات زمین کھود کر دبا رکھے تھے۔
سونا نکال کر وہ لے کر چلے گئے۔ فرقہ واریت کا زہر گھولنے کی ذمہ دار حکومتی ایجنسیاں تھیں۔ وہ بدگمانی پیدا کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ استعمال کرتی تھیں۔ احرار کبھی بدعنوان نہیں تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ یونینسٹ پارٹی نے اپنی ماضی کی روایات کے برعکس مسلمانوں کی حمایت کی تھی۔ تقسیم ناگزیر نہیں تھی۔ سب ہیڈنگ سید آفتاب حسن۔ ایک اور تفصیلی بیان سید آفتاب حسن کا ہے، جن کا انٹرویو میں نے پروفیسر شریف کنجاہی کے بعد کیا۔ انہوں نے مجھے یہ تفصیل سنائی، میں مارچ 1939 میں گجرات کے قریب ایک گاؤں جمنا میں پیدا ہوا، لیکن تقسیم کے وقت میرے والد جو پوسٹ مین تھے کا تبادلہ گجرات کے قصبے شادیوال میں کر دیا گیا۔ یہاں مسلمان اور ہندو دونوں مذاہب کے افراد امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے ہندو اچار اور دیسی گھی کا چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے اور ان کی کافی دور تک مانگ تھی۔ قصبے میں کپڑے کی مارکیٹ بھی تھی۔ میرے والد سید فضل حسین شاہ شیعہ مسجد کے پیش امام بھی تھے۔ میرے والد سید فضل حسین شاہ شیعہ مسجد کے پیش امام بھی تھے اور تمام مذاہب کے افراد ان کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے ہندو اکثریت کے علاقے میں قیام کو ترجیح دی تھی اور انہیں کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ عموماً ہندو نہایت مہذب، تعلیم یافتہ اور امن پسند لوگ تھے۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ہمارے ہمسایوں میں انکل دیوان چند اور ان کی بیوی چانن بائی ہمارے کافی قریب تھے۔ وہ جو چیز اپنے بیٹے کے لیے لاتی وہی میرے لیے لے کر آتی۔ پاکستان بن چکا تھا اور یہ عید کا دن تھا۔ میرے والد عید کی نماز پڑھانے گئے ہوئے تھے۔ ایک افواہ پھیلی کہ سکھوں نے عید کے اجتماع پر حملہ کر دیا تھا اور میرے والد بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ سن کر مسلمان مشتعل ہو کر باہر نکل آئے اور قریبی نہر کے پل پر تصادم شروع ہو گیا۔ 3 سکھ مارے گئے۔ اس رات مسلمان گنڈوں نے شادیوال پر منظم حملہ کر دیا اور 60 ہندو مارے گئے۔ انہوں نے لاشیں نہر میں پھینکنے کی کوشش کی، لیکن جن چھکڑوں پر لاشیں رکھی تھیں ان کے جانور اتنا وزن اٹھا کر نہ چل سکے۔ اگلے روز میرے والد نے صورتحال کو قابو میں کر لیا اور ہندوؤں سے کہا کہ وہ ہمارے گھر میں آ کر رہیں۔ اس دوران مسلمانوں کا ایک ہجوم آیا اور ہندوؤں کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ میرے والد نے کہا، ہندوؤں سے پہلے تم لوگوں کو میری اور میرے بچے اور بیوی کی لاش سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے ان لوگوں کو پناہ دی ہے اور پناہ میں آنے والوں کو کسی کے حوالے کرنا ہماری روایت نہیں۔ کچھ حملہ آوروں نے اپنے چہرے ڈھاٹے سے چھپا رکھے تھے۔ اصل میں یہ لوگ شادیوال کے تھے اور بدماشوں سے مل کر لوٹ مار کرنا چاہتے تھے۔ میرے والد کی بات سن کر انہوں نے چہرے بے نقاب کر دیے اور واپس چلے گئے۔ چنانچہ دیگر حملہ آور بھی گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 3 روز بعد ہندو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر بھارتی فوج آ گئی اور انہیں ساتھ لے گئی۔ ایک ہندو سادھو رام آسرا جو شمشان گھاٹ کے قریب رہتا تھا نے اعلان کیا کہ وہ مسلمان بننا چاہتا ہے۔ کلمہ پڑھنے پر اس کا نیا نام اللہ آسرا رکھ دیا گیا۔ ایک روز وہ سڑک پر جا رہا تھا اور اس کی جیب میں 10 روپے تھے کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ میرے والد اس وقت ڈاک تقسیم کر رہے تھے۔ ہمارے خیال میں اللہ آسرا کو صرف پیسوں کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اسے دفن کرنے کی بجائے ان لوگوں نے اس کنویں میں لاش پھینک دی جہاں سے پہلے ہندو پانی نکالا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہمارے گاؤں کے بچ جانے والے ایک ہندو کی کہانی بھارتی اخبار میں شائع ہوئی تو میرے والد نے وہ کہانی پڑھ کر ہمیں سنائی۔ ہریانہ سے آنے والے کچھ مسلمان شادیوال میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے ہریانہ کے جاٹ ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم کی داستانیں سنائیں۔ ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ لاہور کے قریب والٹن مہاجر کیمپ میں اس کے ساتھ مسلمانوں نے زیادتی کی۔ وہ مشرقی پنجاب سے فرار ہونے سے زیادہ اس
جنسی زیادتی کے واقعے سے دکھ کا شکار تھا۔ کھوسلا رپورٹ میں ایک مسلمان فوجی افسر میجر اسلم کا ذکر ہے، جس نے نہایت دیانت کے ساتھ ڈیوٹی کرتے ہوئے منڈی بہاؤدین، گجرات کی تحصیل پھالیا کا حصہ اب الگ ضلع میں سینکڑوں ہندوؤں اور سکھوں کی جان بچائی۔ سب ہیڈنگ: جہلم۔ شمالی پنجاب میں اس ضلع میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت یعنی 99% تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں کی آبادی ملا کر 11% بنتی تھی۔ ضلع جہلم کے دیہات میں ظلم و بربریت کا بازار پہلے ہی گرم ہو چکا تھا، اور مارچ 1947 کے فسادات کے بعد جہلم شہر میں پناہ گزین کیمپ بھی قائم کر دیا گیا تھا۔ محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں کئی ہندو اور سکھ اپنے دیہات چھوڑ کر کیمپ کی طرف گئے، جہاں ایک فوجی دستہ مستقل طور پر تعینات تھا۔ اگست کا مہینہ امن و امان سے گزر گیا، لیکن ستمبر کے شروع میں تشدد دوبارہ پھوٹ پڑا۔